اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، ان سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ الحمدللہ وہ علماء، وہ مفتی صاحبان تشریف لاتے ہیں کہ جن کے انداز فکر میں، جن کے لہجے میں، جن کے جواب دینے کے انداز میں عہد کا لمس موجود ہوتا ہے۔ نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم، یعنی قرآن کیا فرما رہا ہے اور صاحب قرآن کیا فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج ہمارے محترم مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب ہیں، ممتاز عالم دین۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، محتمم جامع صفہ اور فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، یہ سوال شیر افغن صاحب کا ہے اسلام آباد سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے، میں اس کا مالک ہوں، CEO ہوں، مختلف پلاٹس اور فلیٹس کی خرید و فروخت کا کاروبار۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والا شخص بیانہ دینے کے بعد اپنے سودے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں عام مارکیٹ کا قانون یہ ہے کہ ایسے شخص کا بیانہ ضبط کر دیا جاتا ہے۔ برائے کرم شرعاً بیانے کے بارے میں بتائیے کہ بیانہ ضبط کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو سوال شیر افغن صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، جی، یہ آج کل پراپرٹی کے بزنس کے اندر عام طور پر مارکیٹ کا ایک اہم ترین سلگتا ہوا ہمارے سماج کا بڑا بنیادی اور ضروری قسم کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک۔ اور
یہ انہوں نے صحیح کہا کہ مارکیٹ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مکان خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، کوئی زمین خریدتا ہے، تو مکان، فلیٹ، پلاٹ کی خریداری کے اندر وہ شروع میں کچھ بیانے کے طور پر رقم دیتا ہے۔ عام طور پر مارکیٹ میں پھر اس کی پوری قیمت ادا کرنے کا 3 مہینے کا یا تو ٹائم ہوتا ہے یا باہمی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی بھی ٹائم فکس کیا جا سکتا ہے۔ تو شرعاً اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ قیمت پوری ادا کرنے کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر کر لیں۔ بائے اور مشتری یعنی سیلر اور پرچیزر کی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی قیمت کی ادائیگی کا ٹائم مقرر ہو جائے، شرعاً اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات خریدار خریدنے کا پورا معاملہ کر لینے کے بعد میں سودے سے مکر جاتا ہے اور وہ اس ڈیل سے انکار کرتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مارکیٹ کا قانون اور رواج و کلچر یہ ہے کہ وہ بیانہ ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں شرعی پوزیشن واضح طور پر یہ سمجھنی چاہیے کہ بیانہ ضبط کرنا حرام ہے، بیانہ ضبط کرنے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ اور جو بیچنے والا یہ پیسہ لے گا ضبط کر کے، اس پیسے کو کھانا، استعمال میں لانا بالکل حرام ہے، شرعاً ناجائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کی اصل فقہی لاجک اور وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ لاجک اور وجہ یہ ہے، بنیادی طور پر بیانہ ہوتا کیا ہے؟ بیانہ ہوتا ہے قیمت کا، پرائس کا پارٹ، جز اور حصہ۔ جب میں نے آپ سے ایک پلاٹ خریدا، فرض کریں 10 لاکھ روپے میں، بیانے کے طور پر میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا، تو آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ اب جب میں نے شروع میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیا تو بعد میں نے آپ کو مزید 9 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ یہ 1 لاکھ روپیہ اگینسٹ ہے، یہ مقابلے میں ہے اس پلاٹ کے جو میں نے آپ سے خریدا۔ کل کو جب اس سودے کا انکار ہو گیا اور میں یہ سودا نہیں دے رہا اور یہ پلاٹ میں نے آپ کو واپس کر دیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس کس بنیاد پر باقی رہا، یا آپ اس کو کس بنیاد پر ضبط کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن کریم کے اندر اس آیت کے ضمن کے اندر شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت اگر ہو باہمی رضامندی سے، تو بزنس اور تجارت کے ذریعے سے تم کو جو مال ایک دوسرے کو حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مکان یا فلیٹ یا پلاٹ و زمین کو واپس کر دیا گیا، تجارت تو ہوئی نہیں، بزنس تو ہوا نہیں، کیونکہ وہ تجارت اور بزنس تو دراصل اس چیز کا نام ہے کہ باقاعدہ سیلنگ اینڈ پرچیزنگ ہو، وہ ہوا نہیں۔ جب وہ نہیں ہوا تو اب یہ لاکھ روپے کسی بھی قیمت، کسی بھی صورت کے اعتبار سے آپ کے پاس نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اگر یہ رہے گا بغیر معاوضے کے رہے گا، اگر یہ رہے گا تو یہ باطل طریقے سے دوسرے مسلمان کا مال کھانا ہوا، جو کہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے حرام ہے۔ اس لیے فتویٰ یہی ہے، شرعی اصول یہی ہے کہ اگر آپ سودے سے مکرتے ہیں یا سودا واپس کرتے ہیں، ڈیل ختم ہوتی ہے، بیانہ ضبط کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کو پورا بیانہ اس آدمی کو واپس کرنا شرعاً لازم اور ضروری پڑے گا۔ اب سوال آپ سے سیکھنے کے لیے، بیانہ واپس کرنا پڑے گا، شرعی طور پر یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، جو آپ نے بالکل بالتفصیل بیان فرما دیا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک پلاٹ، جیسا کہ ابھی آپ نے مثال دی، میں آپ سے لے رہا ہوں اور میں نے آپ کو 1 لاکھ بیانہ دے دیا، اور جب فائنل سگنیچر وغیرہ ہوں گے تو 9 لاکھ میں آپ کو اور دوں گا اور 10 لاکھ کا پلاٹ لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن بیانے سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا، اب آپ یہ پلاٹ کسی اور کو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ بھی پابند ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے بیانہ لے لیا ہے۔ میں کوئی 3 مہینے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جناب والا میں تو نہیں لے رہا، تو اس 3 مہینے میں جو میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
بہت اہم بات ہے، اور واقعی یہ آپ نے جو ضمناً سوال اس میں اٹھایا ہے یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ واقعتاً حضرات مفتیان کرام کے سامنے یہ سوال آتا ہے۔ اصولی طور پر خریدار جب اس سودے سے مکرتا ہے اس کو مکرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک، بنیادی طور پر وہ اس سودے کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بیانہ ضبط کرنا یا واپس کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس آدمی نے فلیٹ، پلاٹ یا زمین کو خرید لیا، اب اس کو شرعاً یہ رائٹ ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سودے کا انکار کرے، ہر صورت میں اس کو وہ پلاٹ خریدنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر شرعاً یہ لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذا حصل الایجاب والقبول لازم البیع ولا خیار لواحد منہما، جب ایجاب و قبول ہو گیا، بات چیت مکمل ہو گئی، سیلنگ اینڈ پرچیزنگ اب مکمل ہو چکی ہے، عقد تام ہو چکا ہے، ایجاب و قبول کے بعد یہ ڈیل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے تو اب خریدار کو اس کا انکار کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں۔ اچھا، اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ جو بیچنے والا آدمی تھا اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے اس بات کا کہ یہ اس سودے کی منسوخی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سودے کی منسوخی کو قبول کر لیتا ہے بیچنے والا، وہ راضی ہے، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں سی ای او کمپنی کا مالک ہوں، یہ اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تم نے سودے سے انکار کیا میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، تو اب ایسی صورت میں شرعاً یہ مسئلہ آئے گا کہ جب یہ قبول کر چکا بیانہ واپس کرے گا۔ اچھا، اگر یہ ایک مرتبہ کہہ دے بیچنے والا کہ جناب میں اس سودے کے اور اس ڈیل کی منسوخی کو قبول نہیں کرتا ہوں، تو کسی صورت میں بھی اس خریدار کو اس سودے سے مکرنے کا شرعاً کوئی اختیار نہیں۔ شرعاً اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پورے 9 لاکھ ادا کرے اور اپنا پلاٹ وصول کر کے چلا جائے، لیکن وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مجبوری ہے یا غریب ہو گیا، مفلس کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ اس کی مرضی پر موقوف ہے بیچنے والے کی۔ یہ قبول کرے گا تو بیانہ واپس کرنا پڑے گا، نہیں قبول کرے گا ہر صورت میں اس کو پیسے دینے، بیانہ دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے یہاں، ظاہر ہے کہ فوراً نیچرل ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جناب جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہی وہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد انکار کر رہا ہے، اب وہ کہتا ہے میں کس صورت میں لے ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے مفتی صاحب کہ جیسے میں آپ سے لے رہا ہوں نا، اب آپ بھی پابند ہو گئے کہ آپ ڈیل کسی اور سے نہیں کریں گے، کیونکہ اب وہ میری ملکیت سے نکل چکا۔ 10 لاکھ کا پلاٹ اگر 12 لاکھ میں جا رہا ہے، آپ نے کہا نہیں اب میرا معاملہ ہو گیا، بیانہ 1 لاکھ لے لیا ہے، حالانکہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو آپ اسے نہیں دے رہے، بالکل ایسے ہی، تو وہاں جو سیلر ہے اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، سیلر کا نقصان ہے۔ اور یہ سوال دنیا بھر کا اہم ترین سوال ہے، اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں اس کے اوپر کئی اجلاسوں میں لمبی ڈیبیٹس ہوئی ہیں۔ اچھا، اور اس کی لمبی ڈیبیٹ، اور اسلامی بینکنگ کے اندر بھی اس کے اوپر لمبی ڈیبیٹس ہوئی ہیں۔ علماء عرب نے تو اس کے کئی سارے حل نکالے ہیں، اچھا، جس کی اجازت اب تک علماء بر صغیر نے نہیں دی۔ اچھا، علماء عرب نے کیا نکالا، تفصیل کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اس کا نقصان ہوا ہے نا، اس نقصان کو اسے ادا کرنا ہوگا، وہ جو خریدار ہے وہ نقصان ادا کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے ایک مثال بتائی، آپ نے کہا کہ 10 لاکھ روپے کا پلاٹ بیچا، بعد میں پارٹی اس کے پاس آتی ہے اور وہ کسٹمر آ کر کے کہتا ہے جناب میں تو 13 لاکھ میں 12 لاکھ میں خریدنا چاہتا ہوں، 3 لاکھ کا نقصان ہوا نا، ہو گیا۔ اب جب 3 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو خریدار سے یہ 3 لاکھ روپے پینلٹی وصول کرے گا۔ اللہ، عرب کے علماء نے اس کا باقاعدہ فتویٰ بھی دے دیا ہے، کئی سارے عرب کے علماء نے۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض حضرات علماء نے اس کا ایک اور راستہ بھی نکالا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اتنا ہی پیسہ 10 لاکھ روپیہ اگر کسی اسلامی بینک کے استثماری اکاؤنٹ میں رکھا جاتا، یعنی کاروباری اور سرمایہ کاری اکاؤنٹ کے اندر رکھا جاتا، تو وہاں سے کتنا پروفٹ آتا، جتنا پروفٹ وہاں سے آتا اتنا پروفٹ یہ بیچنے والا اب اس خریدار سے وصول کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ حضرات نے رائے دی ہے۔ کچھ اور حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ اس کی اجازت دیتے ہیں پینلٹی یا اضافی رقم یا جرمانے کی، تو سود کا دروازہ کھل جائے گا،
خرید و فروخت تو ہوئی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا اور یہ بیچ میں اضافی رقم یہ وصول کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام یہ ڈیبیٹ ساری کے ساری ہیں اور ہر ایک نے اس کے اوپر اپنے دلائل پیش کیے، لیکن علماء بر صغیر کا، ہمارے ہاں کے تمام دارالفتاؤں کا متفقہ فتویٰ اس سلسلے میں یہی ہے۔ اس پر اب تک یہاں کے علماء کا کنسنسس ہے کہ کسی قسم کی پینلٹی، اضافی رقم، جرمانہ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر یہ زیادہ سے زیادہ اس بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ یہ سودے کی منسوخی کا انکار کر دے، ڈیل کے کینسلیشن کا انکار کر دے، کہے کہ بھئی نہیں اب تم نے ہر صورت میں میرے کو 9 لاکھ روپے دینے، 10 لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی تھی، بات چیت مکمل ہو گئی، چیپٹر از کلوزڈ، اور تم اپنا پلاٹ لے جاؤ، مجھ کو میرے پیسے دو۔ اور یہ اصل جو اس کا حل ہے نا انیق صاحب، اصل حل وہ تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ کیوں ذکر نہیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں۔ اصل جو پرانی فقہ اور فتویٰ کی کتابوں کے اندر، جو حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ جب یہ انکار کرے گا یہ عدالت چلا جائے، رٹ دائر کرے، اور جا کر رٹ دائر کر کے یہ کہے کہ بھائی یہ دیکھیں میری اور اس کے درمیان میں ڈیل ہوئی، آج یہ سودے کا انکار کر رہا ہے، عدالت بزور طاقت اس کو مجبور کرے کہ وہ پورے کے پورے 9 لاکھ روپے اس کو ادا کرے، ڈیل کو کمپلیٹ کروائے۔ لیکن یہ بات میں کہہ کیوں نہیں رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جب انسان کا خود کا انتقال ہوتا ہے تب زمین بھی اس کے نام پر انتقال ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے نا، وہ تو اس زمانے کے اندر یہ کہا گیا تھا کم من اقضیت لا ترفع، کتنے ہی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو عدالتوں کے اندر اٹھائے ہی نہیں جا سکتے، اور خاص طور پر جو ہم آج جس صورتحال سے دوچار ہیں، ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس میں کتنا تعطل ہوتا ہے، کتنا ڈیلے ہوتا ہے، انصاف کے ملنے میں کتنی تاخیر ہوتی ہے۔ اصل تو بات یہ لکھی ہوئی ہے پرانی کتابوں کے اندر، اور وہ یہی ہے۔ اس نے انکار کیا، یہ کہہ دیں بھئی تم کو پورے پیسے دینے، وہ نہیں دے رہا، سیدھا جائے عدالت میں، اور کورٹ میٹر بنے گا اور کورٹ فوری طور پر فیصلہ کرے۔ لیکن آج میں یہ حل کیوں نہیں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ حل اگر پیش کریں گے عملی طور پر بیچارے کتنے لوگ، اب یہ کاروباری کمپنی کے مالک صاحب ہیں، اگر یہ اسی چکر کے اندر پڑے رہے تو پھر رہ گئے سارے کے سارے کاموں سے۔ یہ ہے صورتحال۔ بہت اچھی بات آپ نے کلیئر کر دیا آپ نے بات۔ اور ایک صورت اور بھی ہوتی ہے مارکیٹ میں ہماری، وہ پلاٹ جو 10 لاکھ کا تھا وہ ہو گیا 7 لاکھ کا، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، 1 لاکھ بیانہ دیا ہوا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں یہ بیانہ جو دے چکا ہوں 1 لاکھ، میں 9 لاکھ میں لیتا ہوں، پلاٹ تو 7 لاکھ کا ہو گیا، تو بھائی یہ بیانہ چھوڑیں، بیانہ میرا نقصان ہوگا، لیکن یہ ڈیل ہوئی ہے، یہ ایک معاملت ہوئی ہے، زبان ہوئی ہے، اور شریعت میں اس کی سب سے زیادہ ویلیو ہے، اس کی سب سے زیادہ اہم ترین بات۔ جب ایک مرتبہ ڈیل ہو گئی، اب فائدہ ہو یا نقصان ہو، اب تمہیں اس سے ککھ ملے کہ لکھ ملے، جو ملے کہ 100 ملے، قبول کرنا چاہیے۔ مؤمنانہ شان یہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور اسلام کا شرعی حکم یہ ہے۔ اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اچھا، اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ اگر آپ کو کسی وقت معاملے کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہے، نہ کریں آپ ڈیل، ایگریمنٹ ٹو سیل کریں، ٹھیک ہے، بات چیت کریں، آپ نہ کریں ڈیل، اس کو آپ ڈن نہ کریں، آپ یہ کہیں میں ارادہ کرتا ہوں، میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، بہت سارے اور راستے موجود ہیں، لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ ڈن کر لیا، اب اس سودے سے پھرنا شرعاً جائز یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ رزق کا معاملہ ہے نا، تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اس طرح کے جھوٹ، دھوکے بازی یہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ناجائز۔ اگلا سوال، اور جزاک اللہ مفتی صاحب، بالکل کلیئر کر دیا آپ نے بات یہ۔ لیاقت علی صاحب ہیں لاہور سے، ایک خاتون کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ خاتون اپنے والد کے ترکے سے اپنا شرعی حصہ لینے کا حق رکھتی ہے، شوہر مگر اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہے، جبکہ اس خاتون کا شوہر اسے حصہ لینے کا کہتا ہے۔ برائے کرم شرعاً آگاہ فرمائیے کہ اس خاتون کو اپنا حصہ لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو لیاقت علی صاحب نے لاہور سے مسئلہ پوچھا ہے کہ بیوی وہ اپنے والد کے ترکے جائیداد اور میراث سے اپنے حصے کو چھوڑ رہی ہے اور اپنے بھائیوں کو دے رہی ہے، جبکہ شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں اپنے والدین سے، اپنے والد کے ترکے سے حصہ لینا چاہیے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو اس میں بنیادی نقطہ ہے انیق صاحب، وہ بنیادی نقطہ یہ کہ عورت اپنا حصہ چھوڑ کیوں رہی ہے. بھائیوں کے لیے یہ جو بھائیوں کے لیے چھوڑنے والا معاملہ ہوتا ہے، اس کو آپ صرف اور صرف لکھے ہوئے الفاظ و سوال تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو ہمارے پورے بیک گراؤنڈ کے تناظر میں دیکھیں. صحیح بات. ہمارا جو پورا بیک گراؤنڈ اور سماج ہے، جو ہماری پوری سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر چونکہ میرا تعلق فتوے کے کام سے، صبح سے لے کر شام تک میں فتوے ہی کا کام کرتا ہوں دارالافتاء کا، صبح سے لے کر شام تک کورٹس کے اندر، عدالتوں میں، دارالافتاؤں کے اندر، فتویٰ سینٹرز کے اندر، مفتیان کرام کے پاس جو عورتیں آتی اور آ کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ چھوڑ دیا، اس کے پیچھے سماجی دباؤ ہوتا ہے. اس کے پیچھے لحاظ، مروت، شرما شرمی، مروت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جس پریشر کے آگے یہ بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں اور یہ ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے ابا جان کے ترکے اور میراث و جائیداد سے حصہ نہیں مانگتی، ہم اسی خاندان سے اپنا تعلق رکھنا چاہتی ہیں، ہمارا میکا برقرار رہے، ہم اپنے لوگوں کے یعنی اپنے شوہر والے اور ان کے سامنے کم از کم یہ بات ہم کر سکیں کہ ہمارے ورثاء موجود ہیں، میں اپنے والدین کے گھر جاؤں آؤں اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاؤں آؤں. ان تمام خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کئی دفعہ پریشر کی وجہ سے، کئی دفعہ اشارتاً اور کنایتاً اس کو میسج دے دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ صراحتاً. اللہ بچائے ہمارے جو اربن ایریاز ہیں وہاں تو 99% یہی صورتحال ہے کہ باقاعدہ طور پر بہن کو واضح طور پر صراحتاً یہ کہہ دیا جاتا ہے تم نے اگر حصہ مانگا تو ہمارے گھرانے اور خاندان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا، شہروں کے اندر کیا صورتحال ہے؟ بھائیوں کی زبانیں یوں کھلتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تمہارے جہیز میں تو ابا جان نے یہ کچھ دے دیا تھا، اپنی زندگی کے اندر تو تم کو مکان فلانا دے دیا تھا، تمہارے نام پر فلاں چیز تو کر دی تھی. یہ بھی کوئی سخی باپ اگر ہوگا اس نے اگر بیٹی کے نام پہ کر دیا، کوئی اللہ والا، کوئی سخی، کوئی خوف خدا رکھنے والا، ورنہ تمہاری شادی پر اتنا خرچہ کیا، تمہیں زیور دیا تھا، تمہیں جہیز دیا تھا، تمہیں کراکری کا سامان اور بیڈ اور صوفہ سیٹ اور مال اور دیا تھا، جب تم بیاہی جا رہی تھی تمہیں کار دے دی تھی، تمہیں گاڑی کا تحفہ دیا تھا، اب تمہارا کہے کا حصہ، کون سا حصہ، کون سا مال، کچھ بھی نہیں. ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو میں نے خاص طور پر آپ کو فاٹا، قبائلی علاقے، ہمارے تمام کے تمام دیہاتی ایریا، بلوچستان کے علاقے، اندرون سندھ کے علاقے، اربن ایریاز، پنجاب کے علاقے، پہاڑی علاقے، کئی سارے اس طرح کے دیہاتی ایریاز ہیں، ان کی صورتحال تو واضح طور پر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے باپ کے ترکے سے ہمارے باپ کے ترکے سے حصہ مانگا، ہمارے گھر کے اندر تم لات نہیں رکھو گی، ہمارے گھر میں تم قدم نہیں رکھ سکتی ہو، ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انیق صاحب، یہ جو سماج کے دباؤ ہیں، ان دباؤں اور پریشروں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ عورت یہ کہتی ہے میں نے حصہ چھوڑ دیا، بعض اوقات وہ کورٹ میں جا کر کے لکھ کر کے دے آتی ہے. انہیں بھائی عزیز ہوتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ حرام ہے یہ سارے کا سارا منظرنامہ، ناجائز ہے اور بالکل خلاف شریعت ہے. اس لیے شریعت کا پہلا حکم تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس وارث کا جو حصہ بنتا ہے وہ پورے کا پورا حصہ اس کے حوالے کیا جائے اور اسے سپرد کر دیا جائے. اس کے ہاتھ پر اگر پیسے کی صورت میں لفافہ رکھیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں، اسے اس کا پورے کا پورا ترکے اور جائیداد کا شرعی قانونی حصہ حوالے کر دیں. مکان ہے، پلاٹ و زمین ہے، نام کریں. جب ایک مرتبہ آپ نے نام کر دیا، اب اگر اس کو کسی بھائی کی بہت زیادہ محبت ہے، اب اگر وہ کسی بہن کو دینا چاہتی ہے یا اپنے والد کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو وہ دینا چاہتی ہے جو کہ بیوہ بن چکی ہے، اگر وہ اپنی ماں کو دینا چاہتی ہے، اپنے دادا، اپنے دادی، اپنے نانا نانی، اپنے بھائی، کسی کے لیے بھی وہ چھوڑنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ مالک و قابض بن کر اس کے حوالے ہو کر پھر وہ جس کو دینا چاہے دے دے. یہ ہے اصل طریقہ. باقی اس کے علاوہ جتنے راستے اختیار کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے راستے، اس کے اندر دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، لحاظ اور مروت ہوتا ہے جو شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے. یہاں پر بھی انہوں نے سوال میں کسی دباؤ کا تذکرہ نہیں کیا، کسی لحاظ اور مروت شرما شرمی کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پیچھے یہ صورتحال ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ جی بالکل. کیا اس کی اولاد نہیں ہے؟
اور کیا وہ اپنی اولاد کو مقدم نہیں کرے گی اپنے بہن بھائیوں سے؟ یقیناً وہ کرے گی، لیکن کیوں آج وہ چھوڑ رہی ہے؟ کیوں اپنے بھائیوں کو ترجیح دے رہی ہے، پرائورٹی پہ رکھ رہی ہے اور اولاد کو پیچھے کر رہی ہے؟ صرف اور صرف پیچھے خاندانی پریشر ہے۔ اس خاندانی پریشر کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو پریشر ڈالے گا اشارتاً یا کنایتاً حرام کا مرتکب ہوگا، ناجائز کا مرتکب ہوگا۔ اس طریقے سے جو بہن کا حصہ چھوڑوایا گیا ہوگا، یہ حصہ کھانا ایک ایک لقمہ ان کے لیے حرام ہے، آگ کے انگارے ہیں، باطل طریقے سے مال کھانا ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو شوہر بیوی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنا حصہ لو، تو بیوی کو اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے فوراً اپنا حصہ لے لینا چاہیے۔ جی، اس میں جو شوہر بیوی کو کہہ رہے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ انیق صاحب کہ شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے، اس پورے منظر نامے کو وہ اگر جانتا ہے کہ جناب جو میری بیوی جو خاتون ہے وہ اپنے بھائیوں سے حصہ لینے سے جو انکار کر رہی ہے اس میں یہ اسباب ہے، پھر تو شوہر کا حکم بھی درست ہے اور عورت کو اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیوی کو شوہر کی تباہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات یہ ہے شاذ و نادر، جو میں اب اگلی صورت بیان کر رہا ہوں، بالکل شاذ و نادر ہے، لیکن اگر کبھی یہ صورتحال ہے کہ بیوی اچھی خاصی خود مالدار ہے، اس کو پیسے کی حقیقت کے اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں، خاندانی دباؤ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سفارتی دباؤ نہیں، کوئی اپنا علاقے کا یا اپنے خانوادے کا اپنی برادری کا کوئی پریشر بھی نہیں ہے کسی قسم کا، ذاتی طور پر وہ اپنے بھائیوں کو یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ غریب ہیں یا وہ حاجت مند ہیں یا معذور ہیں یا بیمار ہیں اور یہ اپنا حصہ چھوڑنا چاہتی ہے، تو پھر یاد رکھیے ہر بالغ شخص کو کسی سے اپنا حصہ لینے یا نہ لینے کا خود اختیار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کو بیوی کو آرڈر دینا یہ درست نہیں ہوگا، بیوی کو شرعی طور پر خود اختیار حاصل ہے، اور وہ اگر انکار کرتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں لیتی ہوں تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے پیچھے صورت وہی ہو جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی خود مالدار، اس کے پیسے مال و متا کی کمی نہیں ہے، پیچھے پریشر بھی کوئی نہیں ہے، ذاتی مرضی سے وہ نہیں لینا چاہتی ہے، تو اب شوہر اس کو مجبور نہیں کرے گا، اب شوہر کا اتباع کرنا بھی بیوی پر کوئی لازم نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے بھائی غریب ہیں، ان کی مدد ہو جائے گی، میں مالدار ہوں، اچھے گھر میں بیاہی گئی ہوں، تو وہ لیکن ایک جو شرعی اصول جو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے وہ یہ کہ وہ پہلے اپنا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھے، جزاک اللہ، دیٹ از اے پوائنٹ، پہلے یہی ہے ایک مرتبہ لے لے اپنے ہاتھ میں، اس کے بعد وہ بھائیوں کو دے گی، ایسا نہیں کہ چھوڑ دے وہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل یہ اس کا خیال عام طور پہ نہیں رکھا جاتا، یہ ضروری ہے، اور یہ شریعت اور فتوے کے اندر یہ کیوں لکھا جاتا ہے تاکہ اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہیں نا وہ ایک مرتبہ ختم ہو جائے، جی ہاں، یہ مالک کو قابض بن جائے، اور جب اس کے حوالے ہو گیا اب یہ جس کو دینا چاہے کر۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ شاہد انور صاحب لاہور سے، وہ بھی اتفاق سے تقریباً قریب تر سوال ہے، ایک شخص کی 2 شادیاں ہیں، وہ اپنی دوسری بیوی کو اپنی زندگی ہی میں اپنے ذاتی مال سے اچھا خاصا مال دے دیتا ہے تاکہ بالفرض شوہر کا انتقال ہو جائے تو دوسری بیوی کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس دوسری بیوی کو بھی میراث و ترکے میں سے حصہ ملے گا یا نہیں، جبکہ شوہر اپنی زندگی میں ہی دوسری بیوی کو مال دے چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف پہلی بیوی ہی میراث میں حصے دار ہو، دوسری کو نہیں ملے، کیا کیونکہ دوسری بیوی کو زندگی میں وہ دے چکا ہے؟ ارشاد کلیئر ہے سوال۔ دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ اصول شریعت سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص زندگی میں اگر کسی کو کوئی مال و متاع دیتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہوتی، میراث کسی کی زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی، ترکہ، جائیداد، میراث، وراثت، یہ یاد رکھیے کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی شخص بھی اگر اپنا مال تقسیم کرتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہے، وہ میراث و ترکہ نہیں ہے۔ ترکہ کہتے کس کو ہے؟ اردو کا لفظ ہے، کہتے ہی اس کو ہے جو انسان چلا جائے پیچھے چھوڑ کر جائے، وراثت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ خود چلا گیا اور پیچھے مال متروکہ چھوڑ کر کے گیا۔ اب جب وراثت کا شرعی کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، تو انہوں نے یا جن کے بارے میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو، سیکنڈ وائف کو جتنا مال بھی اپنی زندگی کے اندر دیا وہ وراثت ہے ہی نہیں،
وہ ہبہ ہے، جزاک اللہ، وہ تحفہ ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ عطیہ ہے، تبرع ہے، احسان ہے، محبت ہے، کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ جب وہ تحفہ ہے، جب وہ صدقہ سمجھیں، اس کو میراث، اس کو آپ گفٹ سمجھیں، آپ ہبہ سمجھیں، تو اب ایسی صورت میں زندگی کے اندر جو کچھ آپ نے دیا وہ وراثت بنا ہی نہیں، وہ بنا ہبہ۔ مرنے کے بعد وراثت آئے گی، اور جب مرنے کے بعد وراثت آئے گی تو جس طریقے سے فرسٹ وائف کو میراث اور ترکے میں حصہ دیا جانا شرعاً فرض عین ہے، لازم اور ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے سیکنڈ وائف کو بھی میراث اور ترکے میں سے حصہ دیا جانا فرض عین ہے، سبحان اللہ، لازم اور ضروری ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دوسری بیوی کو زندگی ہی میں بہت سارا مال وغیرہ دے دیا جائے، جو کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ فرض کیجئے یہ 5 کروڑ روپے، یہ تمہارے پاس 10 کروڑ روپے کی چیزیں وغیرہ اس کو ایسٹس دے دیے گئے، لیکن تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو پہلی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو وہ حصہ مل جائے گا۔ وہ عورت یعنی دوسری بیوی اس بات کو قبول کرتی ہے اور لکھ کے دے دیتی ہے کہ ہاں میرا اس میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، مجھے آپ نے تحفہ، ہبہ، یہ آپ نے گفٹ یہ دے دیا۔ تو کیا پہلا سوال میرا اب یہ بنتا ہے، حالانکہ یہ سوال نہیں تھا اس وقت میرے ذہن میں، کیا بیوی اس بات کی مجاز ہے کہ بیوی یہ جو شرعی قوانین ہیں اس کے اندر اپنے طور پر تبدیلی لا کر اپنے حصے، یعنی اپنا حصہ کیا، اپنے ڈیمانڈ کے مطابق 5 کروڑ روپے فرض کیجئے وہ رکھ لیے، ٹھیک ہے میں نہیں لے رہی میراث، وہ تو خدائی قانون ہے، ارشاد، اس سب کے باوجود وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی، پھر بھی اس کو وراثت میں حصہ دیا جانا شرعاً ضروری ہے، لازم ہے۔ اس لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا، فرض عین ہے۔ 5 کروڑ کی جگہ پر وہ شوہر کے پورے ذاتی مال میں سے اگر زندگی کے اندر 99% مال بھی وصول کر چکی ہو اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ذاتی بدن کے جسمانی کپڑے، استعمال کے برتن، زیور، کوئی پلاٹ، قلم کی سیاہی، اللہ اکبر، بدن کے استعمال کیے جانے والے جوتے، اگر یہ بھی بچا ہے نا، اس کے اندر بھی دوسری بیوی کا حق اور حصہ ہے، وہ حصے سے محروم ہی نہیں ہوگی، اور چاہے وہ کتنی مرتبہ باقاعدہ لکھ کر کے دے جا چکی ہو، اور چاہے کتنی مرتبہ کورٹ میں جا کر کے لکھ دے، سٹامپ پہ لکھ دے، پیپر میں لکھ دے، چاہے قانونی طور پر کورٹ کے اندر جا کر کے لکھ لے، حصہ میراث سے وہ محروم نہیں ہوگی، شرعاً پھر بھی اس کو حصہ دیا جانا ضروری ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے جو انیق صاحب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ دیا وہ تو گفٹ ہے، میراث ہے ہی نہیں ہے، تو یہ میراث سے اس وقت اپنی دستبرداری کا اعلان کرنے کی مجازی نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ دوسرے سادہ لفظوں میں وراثت کا جو قانون ہے یہ خدائی قانون، یہ غیر اختیاری قانون، یہ اضطراری قانون، اور زیادہ آسان لفظوں میں یہ مجبوری ہے، یعنی مجبوری سے مراد ہے کہ یہ جبری قانون ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء میں واضح کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر 1.5 رکوع اسی چیز کے لیے اتارے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے گا بیوی کا یہ ترکے میں حصہ ہے، کوئی مفتی، کوئی مولوی صاحب، کوئی جج، کوئی ریاست، کوئی عدالت سورہ نساء کے اس حکم قرآنی کو تبدیل کر ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے ہر صورت میں اس کو حصہ ملے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جو آپ نے صورت بتائی کہ شوہر کی نیت یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی سیکنڈ وائف کو زندگی میں مالدار کر لوں، اور میری موت کا کوئی پتہ نہیں، کبھی مر جاؤں، کسی کی بھی زندگی موت کا کوئی پتہ بھروسہ نہیں، تو میرے مرنے کے بعد اس کو مشکلات نہ ہوں، اور وہ زندگی کے اندر اس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کر لینا کہ میرے مرنے کے بعد تم وراثت کے اندر حصہ نہ لینا۔ عورت اس کو قبول کر لیتی ہے، قبول کر لینے کے باوجود جیسا کہ میں نے آپ کو فتویٰ تو بتا دیا کہ پھر بھی مرنے کے بعد اس کا حصہ ہے، وہ اگر شوہر کی زندگی کی اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے شوہر کے مرنے کے بعد از خود خوشی سے، قلبی رضامندی سے، دلی چاہت کے ساتھ
بغیر کسی قسم کے جبر کے وہ اگر کھڑے ہو کر کے یہ کہتی ہے کہ جی مجھے اپنے مرحوم شوہر کے ترکے میں سے حصہ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کا اس کو اختیار ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، مگر ابھی نہیں، نہ ابھی لکھوانے کا کوئی فائدہ ہے، شوہر کے مرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے مسئلے کے اندر بتایا تھا کہ ایک عورت اپنے بہن بھائیوں کو حصہ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے ساری قیدیں لگائی ہیں، کنڈیشن ساری لگائی ہیں، شرطیں لاگو کی ہے کہ کسی قسم کا دباؤ نہیں، مروت نہیں، شرم نہیں، اشارتاً نہیں، کنایتاً نہیں، صراحتاً نہیں، کوئی کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر یہ سیکنڈ وائف سوچتی ہے کہ جناب مجھے اچھا خاصا مال مل چکا، مالی کشادگی مجھے حاصل ہے، مجھے شوہر مالی فراوانی دے چکا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب میں اپنے اختیار سے بغیر کسی دباؤ کے انکار کرتی ہوں اور وہ یہ کہتی ہوں کہ جناب مجھے نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو اس بات کا اختیار دیا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ چاہے کہ میں شوہر کے مال سے حصہ لوں گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ پچھلے سوال میں وہ بہن جو بھائیوں کے لیے چھوڑ رہی ہے، بہن پہلے اس حصے کی مالک بن رہی ہے اور اس کے بعد بھائیوں کو دے رہی ہے، تو کیا بہن ہی یہاں پر بھی یہی لاگو ہوگا؟ پہلے یہاں پر بھی وہ پورا حصہ لے لے، ٹھیک، اصل یہی ہے، یہاں پر بھی پہلے ایک مرتبہ پورے کا پورا حصہ لے لے، اس کے بعد پھر وہ جس کے لیے بھی چھوڑنا چاہتی ہے چھوڑے، فرسٹ وائف کے لیے چھوڑنا چاہتی ہے جو کہ اس کی سوکن ہے، اس کے لیے چھوڑنا چاہتی ہے چھوڑ دے، یا شوہر جس کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد کے لیے چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ دے، کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو، لیکن پہلے ایک مرتبہ لے لے، اس کو لینا ہوگا، جی ایک مرتبہ لے لے، پھر اس کے بعد یہی اصل طریقہ وہ دے گا۔ مفتی صاحب سبحان اللہ کلیئر۔ کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں۔ جناب والا مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال۔ میرا نام محمد بلال علیم ہے، اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو کارڈز ہوتے ہیں اس پہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے ان کی، اگر وہ کارڈ نکالنا بھول جائیں یا جیب میں رکھا ہو گر جائے تو کیا نماز قبول ہوگی یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی ان کو اس صورت میں؟ جناب انہوں نے ایک سوال کے اندر لفظ کہا ہے وہ میں ذرا علمی لطیفے کے طور پر شروع میں ذکر کر دوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین و سامعین کو اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے، دیکھیں قبولیت اور عدم قبولیت کا دائرہ اختیار اللہ رب العزت، جی ہاں، وہ کسی بندے کا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کے بارے میں بھی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز قبول ہے یا قبول نہیں ہے، یہ ڈومین ہی نہیں ہے ہمارا، بس دعا ہے کہ اللہ قبول کرے، اللہ قبول فرما لے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ بندے ہیں، محتاج اور ضرورت مند بن کر کے، بھکاری بن کر اللہ کے سامنے یہ دعا کریں گے، ربنا تقبل منا، یہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اصل بات تو یہ ہے۔ جی ہاں، خیر جو سوال کا اصل لفظ یہاں پر ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اٹ از الاؤڈ، یعنی یہ الاؤڈ ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تصویر ہے تو دیکھیں ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے، جیسا کہ ٹی وی پر یا یہ جو موبائل میں یا کمپیوٹر میں سی ڈی وغیرہ کے اندر جو تصویر ہوتی ہے، یہ تو ہماری تحقیق کے مطابق حرام تصویر کے زمرے میں نہیں آتا۔ جو باہر منظر جائز وہ یہاں پر بھی جائز، جو باہر منظر ناجائز وہ یہاں پر بھی ناجائز۔ جی ہاں، البتہ جو چھپی ہوئی تصویر ہوتی ہے پرنٹ، جی اس کو ناجائز تصویر کے زمرے کے اندر شامل کیا گیا، فتوے کی روح سے یہ ناجائز ہے۔ اچھا، اب اگر کسی کو ظاہر ہے کہ شناختی کارڈ ہوتا ہے، کرنسی نوٹ ہے، کسی پاسپورٹ ہے، اسناد پر تصویریں بعض اوقات چاہیے ہوتی ہے، داخلہ فارم کے لیے چاہیے ہوتی ہے، شناخت کے لیے بہت ساری جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے، مختلف آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے مجبوری ہے، لہذا تصویر کھنچوانی پڑتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے کھنچوانے والے کے لیے۔ جو انہوں نے سوال پوچھا کہ بعض اوقات وہ کارڈ سامنے ہوتا ہے، جی ہاں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیں پرنٹ شدہ تصویر آپ کے جسم میں سامنے ہو یا آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس تصویر والے کارڈ کو نکال کر باہر رکھنا چاہیے، اپنے سے علیحدہ کر لینا چاہیے نماز کے لیے۔ پہلا طریقہ کار اصل یہ ٹھیک، نہیں کر سکے یا بھول گئے یا مجبوری ہے تو اب ایسی صورت پہ کم از کم اس کو گلے میں اس طریقے سے نہ لٹکایا جائے کہ وہ تصویر باہر کو نمایاں واضح اور نظر آ رہی ہو، یہ غلط ہے۔ اس کو جیب کے اندر رکھ لیں، آپ نے جیب کے اندر رکھ لی، کسی پاکٹ کے اندر آپ نے تصویر کو رکھ لیا، تو ایسی صورت میں وہ تصویر نمایاں عیاں اور واضح نہیں ہے، وہ تصویر چھپ گئی۔ جب وہ تصویر چھپ گئی تو اب ایسی صورت میں وہ شدت، وہ کراہت، وہ سختی نہیں ہے، لہذا نماز جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سامنے ہے
تو پھر فقہائے کرام نے جو تفصیل لکھی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے بالکل سامنے تصویر لگی ہوئی ہے یا یہاں آپ نے تصویر رکھی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ ناجائز ہے، یہ سب سے زیادہ کراہت ہے۔ پھر کراہت اس میں ہے جو تصویر دائیں یا بائیں ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر کراہت اس میں ہے کہ کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تصویر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس میں بھی کراہت ہے، لیکن اس میں ذرا کم، دائیں بائیں والی میں اس سے ذرا زیادہ، اور جو سامنے والی تصویر ہے اس میں اور زیادہ کراہت ہوگی۔ تو انہوں نے جو سوال پوچھا یہ سامنے والی تصویر کا پوچھا ہے، اس میں کراہت اور عدم جواز زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے پوچھی ہے کہ بعض اوقات بھول کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اس طریقے سے اندر رہ جاتی ہے، تو بہرحال کراہت کے ساتھ ہی لیکن نماز ادا ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز بہرحال ادا ہو چکی ہے، اور وہ نماز اب اعادہ کرنے یا دہرانے یا لوٹانے کی اب ضرورت نہیں ہے، نماز کراہت ہی کے ساتھ لیکن ادا ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمر میں ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کے بدلے کوئی اور روزہ رکھ سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہر وہ عبادت جو صرف اور صرف بدنی اور جسمانی عبادت کہلاتی ہے اس میں نیابت نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے، خلافت اور نیابت نہیں چل سکتی، یعنی اس کا کوئی خلیفہ بن کر، کوئی جانشین بن کر، ریپلیسمنٹ ہو کر کے کوئی اور آدمی اس کی جگہ پر وہ عبادت ادا کرے، شریعت میں اس کا تصور نہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی جگہ پر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے جو روزہ ہے یہ بھی خالص جسمانی اور بدنی عبادت ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی جگہ پر کوئی اور آدمی روزہ رکھے گا، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، کسی مکتب فکر اور کسی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ان کے سوال کا اصل بنیادی پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد اب اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے۔ تو دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183، 84، 185 یہ سب پڑھتے چلے جائیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو مریض ہیں ان کی بھی روزے کے احکام بیان فرمائے۔ حاصل قرآن و حدیث کا اس سلسلے کے اندر جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا ریزن دیکھا جائے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اگر اس کا سبب ہے بیماری، مرض، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مرض ہے، سفر ہے، بیماری ہے، تو جب وہ صحت یاب ہوگا اس روزے کی شرعاً قضا کرنا لازم ہے، چاہے سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر روزے کی قضا کر لے، کبھی بھی کر لے۔ تو اگر بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، قضا ہے۔ بعض لوگ فوراً پوچھتے ہیں کفارہ کیا؟ ارے بھئی کفارہ اس میں نہیں ہے، کفارے کا یہاں سوال ہی نہیں ہے۔ یا فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ بھی غلط ہے، نہ فدیہ ہوتا ہے نہ ہی کفارہ ہے۔ جو روزہ چھوٹا اس کی قضا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ابھی رمضان کے اندر روزے نہیں رکھ پایا یا روزہ نہیں رکھ سک رہا، وہ ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، اور مستقبل میں بھی روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت بچائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی ایسا موذی یا ایسا مہلک مرض اس کو لگ گیا کہ امکان نظر نہیں آتا، ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے ازالہ کرنے پر، مرض کو ختم کر دینے پر، لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے امکان نظر نہیں آتا کہ وہ مستقبل کے اندر بھی روزے کی قضا کر سکے گا۔ جیسا کہ اللہ بچائے کوئی آخری سٹیج کا کینسر، کوئی ہیپاٹائٹس کا آخری سٹیج، کوئی اسی طرح کا کوئی اور خطرناک قسم کا مہلک یا موذی قسم کا مرض اس کو لاحق ہو گیا، اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آئے گا یہ مسئلہ کہ یہ شخص اس روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، اس کی جگہ پر کوئی اور آدمی روزہ رکھے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، خود روزہ رکھے نہیں کر سکتا، قضا کرے، قضا بھی نہیں کر سکتا، فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا ہے؟ 2 کلو آٹا، وہ جو فطرہ ہے وہی بعینی فدیہ ہے، وہی بعینی فدیہ ہے، وہ ادا کر لے۔ ایک تو یہ شخص ہے جو روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، ایک اور شخص ہوتا ہے جو روزے کا فدیہ دے سکتا ہے،
وہ کون ہے؟ وہ ہے شیخ فانی، ایک ایسا بوڑھا آدمی کہ جو عمر کے اس حصے پر پہنچ چکا کہ اب وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کھائے پیے بغیر اس کو اتنا لمبا ٹائم پیریڈ گزارنا مشکل ہے، 100 سال کا ہو گیا، 90 سال سے اوپر کا، کوئی اس طرح کا کوئی بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہے جس کو کہ عربی کے اندر کہتے ہیں شیخ فانی، بالکل اس کو کوئی تقریباً یعنی اب زیادہ ہوش و حواس بھی نہیں رہتے، اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں رہتا، اس طرح کا کوئی آدمی ہے، تو وہ آدمی بھی روزہ نہیں رکھے گا، اور اس کے بارے میں تو اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں روزے کی قضا کرے، اس لیے کہ اس کا جو ریزن ہے وہ تو کنٹینیو چلنے والا ہے، وہ ہے عمر کی زیادتی۔ تو آج اگر رمضان میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں تو وہ اور بوڑھا ہوتا جائے گا، تو لہٰذا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ شخص بھی فدیہ ادا کر سکتا ہے، یہ شخص بھی فدیہ ادا کرے گا۔ گویا کہ پتہ چل گیا کہ ایک اصول یہ ہمیشہ کے لیے سمجھ جانا چاہیے کہ کسی کی جگہ پر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بھی صورت میں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو پہلے نمبر پر اس روزے کی قضا کرے گا، بیمار روزے کی قضا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ روزے کی قضا کرنے پر بھی صلاحیت اور استطاعت اور قوت و طاقت نہیں رکھتا تو پھر ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے گا، یہی پروسیس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فدیے کی جو رقم ہے جو آپ نے بالکل بیان فرما دیا، 2 کلو آٹا ایک روزے کے حوالے سے، تو 30 روزوں کا وہ فدیہ وہ دے دے گا، وہ آٹا جو اس کے زیر استعمال ہے، وہ آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، وہی اس کی قیمت دے دے۔ اب وہ قیمت، میرا سوال یہی تھا، اب وہ قیمت فرض کیجئے کہ آٹا 50 روپے کلو ہے یا 60 روپے کلو ہے وغیرہ، 50 روپے کلو اگر ہے تو 30 دن کا ہو گئے 3000 کا آٹا، یہ 3000 روپے یہ رقم کیا مسجد کو دی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے زکوٰۃ، کفارہ، منت، نظر، فدیہ مسجد کو دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مدارس کو؟ ہاں مدارس کو دے سکتے ہیں، وہ مدارس جن میں رہائشی طلباء ہوں، مستحقین زکوٰۃ طلباء موجود ہوں، اور وہ مدارس والے ان طلباء پر وہ رقم خرچ کریں جو سید بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی نہیں ہے، مستطیع، غنی اور مالدار بھی نہیں ہے۔ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں یعنی جن کے پاس 70,000 روپے بھی نہ ہو، 70,000 کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو، اتنی رقم کا ضرورت سے زیادہ سامان اور مال تجارت بھی نہ ہو، ایسا جو بھی مستحق زکوٰۃ ہوگا اس کو فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ 2 دن کتنے اہم ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات، ہمارے سوالات مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل ذکر اور اہل نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، ہمارے ابہام، ہمارے کنفیوژنز سب دور ہو جاتے ہیں۔ وقت کا مکمل ہوا، بہت سارے سوالات، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم بقیہ سوالات بھی رکھیں گے۔ مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار